السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے موچی بن گیا کھوجی۔ شہر بغداد میں ایک موچی رہتا تھا، نام تھا اس کا حارث۔ بہت ہی صابر بندہ تھا، لیکن اس کی بیوی سدرا بہت بے صبری اور ناشکری تھی۔ ہر وقت اپنے میاں کو طعنے دیتی کہ یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ اپناؤ کہ کچھ پیسے تو ملیں۔ ایک دن سدرا نے یہی بات کی تو حارث بولا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی بیوی بولی، ایسا کرو نجومی بن جاؤ۔ کل میں بازار گئی تو مجھے حاتم نجومی کی بیوی مل گئی۔ ایمان سے کیا ٹھاٹھ تھے اس کے، دو نوکر تو اس کے آگے پیچھے تھے، اور ایک دکان سے تو اس نے اتنا مہنگا قالین خریدا۔ حارث بولا، مجھے تو علم نجوم کی الف بے بھی معلوم نہیں، بھلا میں کیسے نجومی بن سکتا ہوں؟ سدرا بولی، بس مجھے نہیں پتا، کل سے تم موچی نہیں نجومی ہوگے۔ دوسرے دن صبح کو حارث بازار جا کر ایک بند دکان کے آگے بیٹھ گیا اور بولنے لگا، آئیے صاحبان، آپ کے ستاروں کی چال بدل کر آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہوں میں، آئیے آئیے، مت شرمائیے، مت گھبرائیے، میں بہت اچھا نجومی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گرد لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا۔ اس مجمع میں ایک بغداد کا ایک مشہور جوہری بھی تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو پیچھے کرتا حارث کے پاس آیا اور بولا، یا شیخ، میں ایک جوہری ہوں، بادشاہ سلامت نے مجھے اپنا تاج پالش کرنے کے لیے دیا تھا، اس کا ایک ہیرا غائب ہو گیا ہے، اگر وہ ہیرا مجھے نہ ملا تو مجھے بادشاہ سلامت جان سے مار دیں گے۔ حارث آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اسے گردش سے نکالنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اب تم جاؤ 1 گھنٹے بعد آنا۔ کہنے کو تو حارث نے یہ بات کہہ دی، مگر دل میں بہت گھبرا رہا تھا کہ ہیرے کے چور کا پتہ کیسے چلاؤں گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری بولا، اری سدرا، تو نے اپنے شوہر کو کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ اتفاق کی بات اسی مجمع میں اسی جوہری کی بیوی بھی موجود تھی، اس کا نام بھی سدرا ہی تھا۔ حارث کی یہ بات سن کر وہ سمجھی کہ نجومی کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا میں نے لیا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور حارث کے پاس بیٹھ کے بولی، یا شیخ، مجھے معاف کر دیں، میں اس جوہری کی بیوی ہوں، میں نے ہیرا چرانے کی نیت سے نہیں لیا تھا، میں تو اسے پاس سے دیکھنا چاہتی تھی، اب سمجھ میں نہیں آتا اسے کیسے واپس رکھوں۔ حارث نے کہا، جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے، اب تم فوراً گھر جاؤ اور وہ ہیرا چپکے سے اپنے خاوند کے چوگے کی جیب میں ڈال دو۔ 1 گھنٹے کے بعد جوہری واپس آیا۔ حارث نے کہا، تمہارے ستاروں کی چال کچھ بگڑی ہوئی تھی، اب میں نے ٹھیک کر دی ہے، تم گھر جاؤ، ہیرا تمہارے چوگے کی جیب میں ہے۔ جوہری الٹے قدموں گھر گیا، چوگے کی جیب ٹٹولی تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ وہ خوشی دوبارہ سونے کی اشرفی سے بھری ہوئی تھیلی لے کر حارث کے پاس آیا۔ یا شیخ، آپ تو سچ مچ بہت بڑے نجومی ہیں، یہ تحفہ میرا قبول کریں۔ حارث نے گھر آ کر وہ تھیلی سدرا کو دے دی اور بولا، پکڑو اشرفیاں، اب مجھ سے یہ کام دوبارہ مت کروانا، آج تو میری جان بچ گئی، روز روز ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد حارث دکان پر جانے لگا تو اس کی بیوی بولی، کدھر چلے؟ اب تم حارث موچی نہیں ہو، بغداد کے مشہور نجومی ہو، بازار جاؤ اور دوبارہ یہی کام کرو۔ حارث دوبارہ ایک بند دکان کے آگے بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، جو کوئی پوچھتا الٹا سیدھا اس کو جواب دیتا، لوگوں سے پیسے لیتا اور گھر آ جاتا۔ ایک دن صبح کو وہ بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا، کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے، 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے اسے ادب سے سلام کیا اور بولے، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے۔ حارث جوں ہی محل میں پہنچا، وہاں بادشاہ وزیروں کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ دل میں بہت ڈرا، خدا خیر کرے کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا میں اصلی نجومی نہیں ہوں۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بولا،
پرسوں رات ہمارے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق غائب ہو گئے ہیں۔ پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے تم بہت اچھے نجومی ہو۔ اگر تم نے چوروں کا پتہ چلا لیا ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، اور اگر نہ چلایا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ حارث بولا، جناب علی، یہ کسی چور کا کام اکیلے کا نہیں ہے، یہ 40 چوروں کا کام ہے۔ ان کا کھوج لگانے میں 40 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 40 دن دے دیتے ہیں۔ اگر تم نے ان 40 دنوں میں ان چوروں کا سراغ نہ لگایا تو تمہاری خیر نہیں۔ حارث بیچارہ پریشان واپس گھر آیا۔ سدرا سے بولا، جلدی کرو، کپڑے پیک کرو، بوریا بستر بند کرو، ہم کہیں اور چلیں گے۔ کہتا ہے اس کی بیوی نے کہا، کہاں جائیں گے؟ کہتا ہے میں تمہاری اماں کے گھر چلیں گے۔ بیوی نے پوچھا، کیوں؟ حارث نے کہا، چوروں نے بادشاہ کے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق چرا لیے ہیں، اور اس نے مجھے ان کا کھوج لگانے کا حکم دیا ہے اور 40 دن کی مہلت دی ہے۔ اگر میں 40 دن میں چوروں کو نہ پکڑ سکا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ ہم کہیں نہیں جانے لگے۔ سدرا نے کہا، ڈرو مت، 40 دن بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چور پکڑے جائیں یا ہو سکتا ہے بادشاہ ہی مر جائے۔ حارث بولا، اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوئیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم 40ویں دن رات کو یہاں سے چلے جائیں گے، عراق میں چلے جائیں گے، وہاں میری خالہ رہتی ہیں، ہم وہاں رہ لیں گے۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ حارث نے کہا، نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ تمہیں۔ سدرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں روز شام کو مرتبان میں ایک کنکری ڈال دیا کروں گی، اس طرح معلوم ہوتا رہے گا اتنے دن گزر گئے ہیں۔ ادھر جن چوروں نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی ان کا ایک ساتھی شاہی محل کی جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ بادشاہ نے بغداد کے ایک نجومی کو ہمارا کھوج لگانے پر مقرر کر دیا ہے، اور یہ شخص نجوم کا بہت بڑا علم رکھتا ہے۔ اس نے بادشاہ کو ہمارا صحیح تعداد بھی بتا دی ہے اور وعدہ کیا کہ 40 دن کے اندر ہمیں پکڑوا بھی دے گا۔ سردار بولا، ارے بے وقوف، چوروں کی تعداد تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے، ظاہر ہے 40 صندوق 40 آدمی ہی اٹھائیں گے۔ لیکن یہ نجومی ہے بہت چلاک، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تم آج شام اس کے گھر جانا اور معلوم کرنا وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی شام وہ چور حارث کے گھر کے پاس پہنچا تو اسے کھڑکی میں سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں ایک کنکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 میں سے ایک گیا۔ یہ سن کر چور کی تو سٹی گم ہو گئی۔ بھاگا اپنے اڈے پر گیا اور سردار سے بولا، سردار سچ مچ وہ بہت ہی اعلیٰ نجومی ہے، میں نے اس کی کھڑکی پہ کان لگائے، اس نے 40 میں سے ایک گیا کی آواز نکال دی۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ سردار نے ان کی ہمت بندھائی اور زبردستی مسکرایا اور بولا، تم نے غلط سنا ہوگا، کل 2 آدمی جائیں گے اور نجومی کی کھڑکی سے کان لگا کر اس کی باتیں سنیں گے۔ دوسرے دن شام کو دونوں چور چھپتے چھپاتے حارث کے گھر پہنچ گئے اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت سدرا نے دوسری کنکری مرتبان میں ڈالی اور حارث زور سے بولا، 2 اب 38 رہ گئے۔ دونوں چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سردار کو بتایا، یہ نجومی واقعی بہت علم رکھتا ہے، ہم باہر کھڑے تھے تو اسے معلوم ہو گیا۔ سردار نے غصے سے کہا، تم دونوں بھی بدھو ہو، کل 3 آدمی جائیں گے، اور غور سے سننا، تیسرے دن 3 چور گئے، چوتھے دن 4، 5ویں دن 5، اور اسی طرح 39 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سدرا روز شام کو مرتبان میں کنکری ڈالتی، حارث زور سے کنکریوں کی تعداد بتاتا اور چور سمجھتے وہ ان کی تعداد بتا رہا ہے اور وہ ڈر کر بھاگ جاتے۔ 40ویں دن شام کو سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ حارث کے گھر پہنچا اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں آخری کنکری ڈالی۔ حارث زور سے بولا، 40 پورے ہو گئے سدرا، اب رسیاں لے آؤ، سامان باندھیں۔ سدرا رسیاں لانے کے لیے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ حارث نے دروازہ کھولا، اتنے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ سمجھا بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی ہے۔ اتنے میں چوروں کا سردار اس کے قدموں میں گر گیا اور بولا،
شاہی خزانے میں چوری ہم نے کی تھی، آپ بادشاہ کو کچھ نہ بتائیں، ہم آپ کو گھر جو ہے سونے چاندی سے بھر دیں گے آپ کا گھر۔ حارث غصے سے بولا، بے ایمانو، تمہارا کیا خیال تھا تمہارے اس جرم کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ چوری کا سارا مال بادشاہ کو واپس کرو۔ سردار نے کہا، لیکن حضور ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ تو ہمیں قید خانے میں ڈال دیں گے یا ہمیں جان سے مار دیں گے۔ اچھا تو تم ایسا کرو، سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمام صندوق بادشاہ کے محل کی دیوار کے پاس دفن کر دو اور وعدہ کرو آئندہ کبھی چوری نہیں کرو گے۔ میں بادشاہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ چوروں کا سردار بولا، حضور نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کو بادشاہ کے سپاہی حارث کے گھر آئے اور اسے لے گئے بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ نے پوچھا، ہمیں امید ہے تم نے چوروں کا کھوج لگا لیا ہوگا اور ہمارا خزانہ بھی مل گیا ہوگا۔ حارث بولا، آپ کا خیال بالکل درست ہے، لیکن حضور یہ فرمائیں، حضور کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، خزانہ یا چور؟ میں ان میں سے صرف ایک چیز حضور کے حوالے کر سکتا ہوں۔ دونوں چیزیں دینے سے ستاروں نے منع کر دیا ہے۔ ہمیں خزانہ چاہیے، چوروں سے پھر ہم کبھی نبٹ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر حضور میرے ساتھ تشریف لائیں۔ حارث بولا۔ بادشاہ، وزیر اور سپاہی حارث کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں شاہی محل کی مشرقی دیوار کے پاس لے گیا اور سپاہیوں سے کہا، زمین کھودیں۔ انہوں نے زمین کھودی تو اس میں سے 40 صندوق نکل آئے۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، حارث تم تو کمال کے آدمی ہو، آج سے میں تمہیں شاہی نجومی مقرر کرتا ہوں۔ حارث ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے ستاروں نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تم نجومی کا پیشہ چھوڑ دو اور موچی بن جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بادشاہ نے حارث کو غور سے دیکھا اور بولا، ویسے تم شکل سے بھی موچی ہی لگتے ہو، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں شاہی موچی مقرر کر لیتے ہیں اور تم شاہی خاندان کے جوتے بنایا کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔